الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعریف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، اللہ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہو، اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہ دے۔ ناظرین کرام، آج انشاءاللہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 کا ابتدائیہ، یعنی وما قدر اللہ حق قدری، اس پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اور ان لوگوں نے اللہ کی قدر و تعظیم نہیں کی جیسے اس کی قدر و تعظیم کا حق ہے۔ بات یہ ہے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر و تعظیم کا آسان ترین راستہ تو صاحب یہ ہے کہ جس راستے کا تعین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس راستے پر اپنی آنکھوں کو بند کر کے چل پڑیں، اور جس راستے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس راستے سے ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ روک لیں، یعنی اللہ کے متعین کردہ ڈونٹس کی طرف کسی طور سے نہ جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ڈوز کا ایریا ہمارے لیے رکھا ہے اس میں جس حد تک آگے بڑھ سکتے ہیں اس حد تک آگے ہم بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ ہمارا سب سے پہلا اور سب سے آخری تعلق جو ہے وہ اس ہستی سے ہے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، اس کائنات کا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے ناظرین یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ سارے رشتے ناتے آپ کو نظر آتے ہیں، یعنی وہ رب العالمین جس نے تمام مخلوقات کو وجود بخشا، ان کے لیے تمام ضروریات کا بندوبست کیا، اور بے شمار یعنی انگنت، جس کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے، کاؤنٹ لیس قسم کی نعمتوں سے نوازا کہ جس کا ہم تصور میں بھی نہیں کر سکتے ناظرین، یعنی ایسی نعمتیں جس کا شمار ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک نعمت کا، اگر آپ کسی ایک نعمت کا بھی ذکر کریں نا تو ایک نعمت کا بھی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، یعنی وہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کر کے رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے ناظرین، دنیا کی ساری مخلوقات ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے بے نیاز نہیں ہو سکتی ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ خصوصی طور پر انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے کہ اس کا شمار مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی ناظرین ایک روایت جس کا حوالہ بھی میں نے ابتدا میں دیا، آپ سوچیں نظر، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور کیا کمال سوال اور کیا کمال جواب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ایک سواری پہ آپ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دیں۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم سورہ زمر کی اسی 67ویں آیت کی ابتدائیے پہ گفتگو کریں گے، اور وقت کے جید علماء کرام انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے معنی اور مفاہیم کو سمجھائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم ان سے سیکھیں اور سمجھیں کہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارک میں جو لگتا ایسا ہے کہ ایک شکوہ جو ہے باقاعدہ رجسٹر کروا رہا ہے، اس شکوے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدر و تعظیم کس نے نہیں کی جیسا کرنے کا حق تھا، لہذا اگر یہ اس کائنات کے مالک کا شکوہ ہے تو ہم یہ بھی اپنے علماء کرام سے سمجھیں گے کہ یہ شکوہ کیا ہم سب انسانوں سے، جتنے بھی انسان اس دنیا میں بستے ہیں سب سے، یا اس میں کوئی اسپیسیفیکیشن ہے کہ اللہ کی قدر کا مطلب بنیادی طور پہ کیا، یعنی ایک تو یہ کہ شکوہ کن سے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی قدر اس کی تعظیم کا مطلب کیا۔ پھر یہ بھی سوال ظاہر ہے انشاءاللہ ہم علماء کرام کے سامنے رکھیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حق کو کوئی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتا تو یہ
یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی قدر کو بھی سمجھ سکیں، اس کی تعظیم کو بھی سمجھ سکیں، اور اس کی قدر اسی انداز سے کر سکیں جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اور یہ بھی طے ہے ناظرین کہ ہم تمام انسانوں کو ظاہر ہے اللہ کا قدردان بننا ہے، تو آج علماء کرام سے یہ بھی سمجھیں گے کہ وہ کون سے طریقے ہیں، یعنی آسان سے طریقے کہ جس پر چل کر بنیادی طور پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدردان بن سکتے ہیں۔ اور ایک اور بات جو آپ سمجھنا چاہیں گے، میں بھی سمجھنا چاہوں گا، اور علماء کرام سے ہم پوچھیں گے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، بالخصوص سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی طرح سے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، اولیاء کرام نے کس کس انداز سے اللہ کی قدر و تعظیم کی۔ اور سب سے مشکل ترین سوال ناظرین جو میرے آپ کے ہم سب کے ذہنوں میں ہے، اور آج انشاءاللہ علماء کرام سے اس گتھی کو سلجھوائیں گے کہ یہ جو علامات ہیں یہ کیسے معلوم ہو، یہ جو اعمال ہیں یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم خدا نخواستہ اس قبیل کے اندر شامل ہو گئے جو اللہ کی بے قدری کرنے والی قبیل ہے، یا خدا نخواستہ بے توقیری کرنے والی قبیل ہے۔ پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کرتے سورہ زمر کی 67ویں آیت کا ابتدائیہ، اور ایک ایسا شکوہ جو ہمارا پالنہار ہم سے کر رہا ہے ظاہر ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس آیت مقدسہ کا شان نزول اور اس کا مضمون آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت زمین و آسمانوں کا خالق، ہمیں وجود عطا کرنے والا، اور اس عظمت، ہیبت، جلالت، قدوسیت اور جبرویت کا مالک کہ انسان کا ذہن اللہ جل شانہ کی کما حقہ قدرت اور اس کی عظمت کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا۔ بے شک سورہ الزمر کی اس آیہ مبارکہ میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو ان کو کرنی چاہیے تھی۔ اب اس کی شان نزول کے متعلق تو مفسرین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ لکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں ایک عالم آیا، اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ قیامت کے دن اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی ایک انگلی پر ہوگی، آسمان سارے اللہ کی ایک انگلی پر ہوں گے، ساری زمینیں اللہ کی ایک انگلی پر ہوں گی، سارے درخت اللہ کی ایک انگلی پر ہوں گے، سارا پانی اور مٹی اللہ۔ اس نے جب یہ بات کہی تو اس کی اس بات پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کے پچھلے والے حصے بھی نمایاں ہو گئے۔ اس موقع پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات کے مطابق اللہ نے یہ آیہ کریمہ عطا فرمائی، اچھا، اور اپنی عظمت کا اظہار کیا۔ ٹھیک، اب اس آیہ کریمہ میں جو شکوے کی بات آ رہی ہے وہ یہ کہ رب کریم جس نے انسان کو وجود عطا کیا، اس کی ضرورت کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ تمام تر کائنات میں جو جو چیز بھی آپ کو نظر آتی ہے اللہ جل مجدہ نے انسان کی نفع رسانی کے لیے، اس کی خدمت گزاری کے لیے بنائی ہے۔ انسان اس زمین پر مخدوم کائنات بن کر آیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان تمام تر باتوں کے باوجود وہ انسان اللہ کو چھوڑ کر بتوں سے یاری لگائے، معبودان باطلہ کو خود اپنے ہاتھوں سے تخلیق کرے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے، ان پر عمل نہ کرے، تو اس لیے یہ شکوہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ اے بندے میں نے تجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کسی میں ہمت ہی نہیں کہ ان کو شمار کر سکے، اور تو مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے جا رہا ہے، ان چیزوں کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ تو اصل مقصد تو وما قدر اللہ یہ 3 مرتبہ قرآن کریم میں، سورہ حج میں بھی ہے، سورہ انعام میں بھی ہے، سورہ زمر میں بھی ہے، یہ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ انسان پر لازم ہے کہ جس نے اس کو تخلیق کیا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، بلکہ اس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات مجھے یاد آتی ہے کہ انسان
اگر اس دنیا میں صرف اس ایک نعمت پر آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ یعنی تازہ ہوا کا اندر آنا، گندی ہوا کا اندر سے نکلنا، صرف اس ایک نعمت کے شکر پر اپنی پوری زندگی کو وقف کر دے تو وہ اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تو چہ جائے کہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اتنی نعمتیں بنائیں اور پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بت بنا رہا ہے، پتھر کے بت بنا رہا ہے، لکڑی کے بت بنا رہا ہے۔ تو اس لیے پروردگار عالمین نے اس آیہ مبارکہ میں یہ فرمایا کہ وہ انسان جس کو سب کچھ دیا تو میں نے، اور وہ میرا دروازہ چھوڑ کر اوروں کی طرف بھاگا جا رہا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو انہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ پروفیسر صاحب ایک جملہ اس کی وضاحت اور پھر اس کے بعد بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جباریت اور قہاریت کا بھی ذکر اس میں فرمایا، اور خاص طور پہ جو سمبولکلی کہ زمین و آسمان اور ساری کہکشائیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک میں اس کو لپیٹ دے گا، تو یہ سمبولک ہے نا، کیونکہ وہ تو جسم سے پاک ہے، ایسا ہی ہے نا؟ وہ اپنی قدرت اور عظمت بتا رہا ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس کے حکم سے زمین و آسمان وجود میں آئے ہیں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو لپیٹ کر رکھ دے، ان کو ختم کر کے رکھ دے۔ اس لیے فرمایا کہ والارض جمیعا قبضتہ، پوری زمین اس کی مٹھی میں ہے، والسماء مطویات بیمین، آسمان اس کے ہاتھ میں لپٹ جائیں گے اور وہ قادر مطلق جو چاہے گا کرے۔ اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے، ظاہر ہے یہ کہ آج کی یہ آیہ مبارکہ اور اس کے ابتدائیہ تو ایسا ہے صاحب کہ جھنجھوڑ دینے والا ہے، یعنی بلا تمثیل کوئی انسان کسی پر احسان کرے اور وہ احسان کرنے کے بعد کسی موقع پہ اتنا مطلب یوں کہیے کہ اتنا ایگزاسٹ ہو جائے کہ مجبوراً اسے کہنا پڑ جائے کہ تم نے قدر نہیں کی میری، بہت کچھ کیا میں نے تمہارا۔ یہ انسان کی بات ہے، بلا تمثیل بات ہے۔ جب اللہ فرما دے، خالق کائنات فرما دے کہ تم نے قدر نہیں کی، تو پھر کیا انتہا ہے اس جملے کی اور کیا انتہا ہے اس کو سمجھنے کی۔ اللہ کی قدر و تعظیم کا مطلب نیز قدر نہ کرنے والے کون لوگ ہیں، ذرا یہ بھی ساتھ ساتھ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب آپ نے بڑی فکر انگیز بات کی۔ انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو نیکی و احسانات کرتا ہے وہ بڑے لمیٹڈ سے ہیں، بالکل صحیح، جبکہ رب العزت نے جو احسانات فرمائے ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں، ایسا ہی، اور وہ اس قدر ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے احسانات اور اس کی مہربانیوں سے باہر ہے ہی نہیں۔ آہا، حقیقی محسن اور منعم وہی ہے جس کے اتنے احسانات ہیں، بندہ اگر اس کا باغی ہو جائے تو ظاہر ہے اس کا یہ کہنا بنتا ہے کہ میرے بندوں نے میری ایسی قدر نہیں کی جیسے میری قدر کا حق تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم بڑا وسعت رکھتا ہے، لیکن اس کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل کی روایت رضی اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضور نے سفر کے دوران سواری پر ہی مجھ سے یہ ایک بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے پوچھا کہ اے معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، اے معاذ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ میں ناظرین سے کہوں گا یہ حدیث بڑے غور سے سن کر اپنے دل میں بٹھائیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کائنات کی بہت اہم بات ہے۔ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے؟ اور یہ بتاؤ ما حق العباد علی اللہ، کہ بندوں کا اللہ پر حق کیا ہے؟ کیا کہنے؟ عرض کیا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اس بات کی حقیقت کا اللہ اور اس کے رسول کو ہی بہتر پتہ ہے، اللہ، مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بتاتا ہوں آپ کہ اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں،
اسی کو معبود سمجھے آئے ہائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. آئے ہائے. یہ رب کا اپنے بندوں پر حق ہے. آہا. دنیا کے تمام مخلوق، تمام بندوں پر، تمام مذاہب کے پیروکاران پر اللہ کا حق یہ ہے. یہ اس کا حق بھی ہے، اس کا پروٹوکول بھی ہے. اس کا پروٹوکول بھی ہے، اس کی تعظیم ہے، اس کی قدر ہے نا حضرت. پھر فرمایا کہ بندوں کا رب پر حق کیا ہے؟ فرمایا وہ یہ ہے کہ جو بندہ اب اللہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس کے حکم کے تقاضے پورے کرے، تو اللہ کیا کرے؟ اب بندے کا حق آ گیا. اللہ یعذب من لا یشرک شیئا، کہ اللہ ایسے بندے کو عذاب نہ دے. اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر بندوں کا یہ حق بنا لیا ہے. اب اس حدیث کے تناظر میں بات سمجھ میں یہ آئی کہ اللہ کی قدر کا جو وسیع مفہوم ہے، اس میں پہلا اور بنیادی روحی نقطہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کرے. ٹھیک ہے. نمبر 2، بندہ اللہ کی معرفت اور پہچان حاصل کرے. ٹھیک ہے. اس کی معرفت اور پہچان کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ذالک بأن اللہ هو الحق، بات یہ ہے کہ اللہ حق ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور جس کو لوگ اللہ کے علاوہ کافر پوجتے ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں. اللہ حق ہے. اور سورہ انعام میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، لوگو اللہ ہی تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، وہی معبود ہے. خالق کل شیء، وہ ہر شے کا خالق ہے. فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، تم اسی کی عبادت کرو، وہی ہر چیز کا کارساز، نگہبان اور نگران ہے. اب اس کو میں خلاصہ کر کے 2-3 کر کے بتاتا ہوں. کوئی اس کے ساتھ شرک نہ کرے، اس کو پہچانیں کہ وہی ہمارا خالق، مالک، اس کائنات کا موجد اور مبدع ہے. نمبر 3، اسی کی عبادت کریں. پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ جیسے ظاہر ہے مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ایک بہت بڑا سوال جو مجھ جیسے عام آدمی کے ذہن میں اور مسلمان کے ذہن میں اس وقت بالکل پیدا ہو رہا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ما ورائے عقل ہے نا، یعنی وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا جو عقل میں آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا. تو جب اس کی معرفت کما حق ہو ہمیں حاصل ہی نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اس کی قدر کا حق جو ہے ہم اسی طرح سے ادا کریں جس طرح سے قدر کو جو ہے وہ کرنے کا حق ہے؟ تو یہ تو ممکن ہے پھر نہ ہوگا. ذرا اس کے بارے میں فرمائیے. پروردگار عالمین نے خود ہی اس حقیقت کو اپنے بندوں پر واضح کر دیا ہے کہ لا تدرکہ الابصار. انسانی عقل، انسانی شعور، انسانی تدبر، انسانی تفکر اس قابل ہے ہی نہیں کہ وہ اللہ کی کما حق کو معرفت حاصل کر سکے کہ وہ کیسا ہے. اس لیے اس نے انسان کو، جیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ وطولہ 60 ذراعا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا، یہ اس کا کرم ہے. اب دنیا کے اندر جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ بندہ کیسے حاصل کرے، اس کے لیے قرآن کریم میں انسانوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، وہ اللہ تمہارے اندر موجود ہے، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ انسان کے وجود کا ایک ایک ذرہ اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی جلالت پر دلالت کر رہا ہے. علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر پروردگار عالمین اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں نہ اتارتا، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے، تو اس کو جو عقل و شعور عطا کیا گیا ہے اور آفاق اور انفس میں اس نے اپنی قدرت و عظمت کے جو دلائل کے انبار لگا دیے ہیں، ان میں غور و فکر کر کے انسان پر لازم ہوتا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے اور اپنے آپ کو اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے وقف کر دے. آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیں. نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اے مشرکو،
اے اپنے رب سے تعلق کو کاٹ کر مخلوق سے تعلق جوڑنے والوں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلت اور رسوائی میں ڈالنے والوں۔ یعنی ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو مخدوم کائنات اس کے اوپر کرمنا بنی آدم کا تاج سر پر سجا کر احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر اس کے لیے سب کچھ بنایا ہو، اور وہ ذلتوں اور رسوائیوں کی اس انتہا پر گر جائے کہ اپنی بنائی ہوئی مورتوں کے سامنے جھکتا پھرے، ان سے مانگتا پھرے۔ اب اس حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم معرفت کیسے حاصل کریں، فرمایا قد خلقکم اطوارا، تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر بنایا۔ تو انسان اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچنے کی کوشش کرے کہ میرا وجود کیسے آیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان پر لازم ہے وہ یہ سوچے، غور و فکر کرے کہ کس چیز سے مخلوق ہوا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ اللہ انسان اگر اپنے مبدأ پر، اپنی تخلیق کے اس جوہر پر نظر ڈالنے کی کوشش کرے تو اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ وہ پروردگار عالمین کو پہچان سکے۔ سورہ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہوئے جب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اس وحدہ لا شریک کی جس کا نہ نظیر ہے، نہ مثیل ہے، نہ مثال ہے، نہ اول ہے، نہ آخر ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، دائمومیٌ ہے، دہریٌ ہے، اس کا نہ اول ہے نہ آخر ہے، اس کو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، اس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل اور غلے پیدا کیے، تو تم پر لازم ہے کہ اس کی معرفت کو حاصل کر کے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو، تو جب تک انسان غور و فکر، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا یہ انداز ہے کہ ہم اس کے حضور کھڑے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدے میں گرے ہوئے ہیں، اس عبادت سے بڑھ کر جو عبادت ہے وہ ہے غور و فکر کی، جس کے لیے تدبر کا لفظ آیا، تشعر کا لفظ آیا، تفکر کا لفظ آیا۔ قرآن کریم نے جو دعوت دی کیا فلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، یہ بنیادیں مہیا کی گئی ہیں کہ وہ تو قادر مطلق کہے گا کہ اے انسان تو اپنے وجود پر غور کیوں نہیں کرتا، تو اپنے آس پاس میں اللہ کی قدرت کے جو نظارے ہیں، جو کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی قدرت، ہر گیا ہے کہ از زمین رویت، ہر گیا ہے کہ از زمین رویت وحدہ لا شریک می گویت، اس زمین پر جہاں کہیں زمین سے ایک پتی نکل رہی ہے وہ زبان حال سے اللہ کے وجود کا پتہ دے رہی ہے، تو اس لیے یہ تو فرما دیا کہ میں عقل میں آنے والا نہیں، بالکل ٹھیک، لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ میرا کہنا مانتے ہوئے، میرے محبوب کو اپنے سامنے نمونہ رکھتے ہوئے میری قدرت اور عظمت کو، کیونکہ میں نے جس طرح یہ کائنات کلمہ کن کر پیدا کی ہے، ایک وقت آئے گا جب میرا آرڈر ہوگا اور سعیداً جو رضا کے مطابق یہ ایک چٹھل میدان بن جائے گا۔ بالکل، تو اس نے کشش ثقل کے ذریعے، اب سائنس نے اسی طرف تو ہماری توجہ دلائی کہ کائنات میں غور و فکر کر کے دیکھو اور اس کے انجام پر نظر رکھو، اس انجام کو سامنے رکھتے ہوئے تمہیں اپنے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور تم اس سے اپنے تعلق کو مضبوط بنا سکو۔ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا پروفیسر صاحب، یہ ایسی بات ہے کہ اب تو ظاہر ہے ساری چیزیں پروو ہوتی جا رہی ہیں نا، سائنس ایکچولی جو ہے وہ انوینٹ نہیں کر رہی، وہ تو ڈسکور کر رہی ہے نا۔ یعنی اب دیکھیے نا کہ آپ کی باڈی، جس ہیومن باڈی کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلوغت تک 60,000 مائلز کی رگیں جو ہیں وہ انسان کے جسم میں رکھی ہوتی ہیں، جو دنیا کی جو فاصلہ ہے پورا اس کا 2 گنا بنتا ہے۔ جسٹ امیجن، ہم کہتے ہیں نا کہ انسان کی پورے وجود میں پوری دنیا سمائی ہوئی ہے، دیکھیں یہ سمبولک ہے کہ
کہ یہ جو نالیاں ہیں، جو وینز ہیں، جو آکسیجن پہنچا رہی ہیں، جو خون پہنچا رہی ہیں، جو غذا پہنچا رہی ہیں، جو دل کو چلا رہی ہیں، 60,000 مائلز بنتی ہیں، جو دنیا کے فاصلے کا 2 گنا بنتا ہے. صرف انسان اپنے وجود پہ اگر مفتی صاحب غور کر لے تو وہ جو قدر والا معاملہ وہ کہاں پہنچے. جنید صاحب یہ تو بہر کی بات ہے نا. انسان کے منہ میں جو زبان رکھی ہے اس میں کتنے ہزار ہاسے رکھے ہیں، اسی پر تحقیق کر لے تو وہ اس کے اللہ کی عظمت کے سامنے جھک جائے. اچھا مفتی صاحب، اب جو پچھلی گفتگو میں آپ فرما رہے تھے کہ ایک تو یہ کہ وہ جو قدر نہ کرنے والے کون لوگ ہیں، ذرا اس بات کو وہیں سے ذرا کنٹینیو کیجئے. دوسرا مطلب ایک سوال بہت عام سا، اور یہ میرا خیال ہے ہر مسلمان سمجھنا چاہے گا کہ وہ کون سے طریقے ہیں جس کو اپنانے کے بعد جو ہے وہ بندہ یہ کہے کہ ہاں ویسے تو ظاہر حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن قدردانوں کی صف کے اندر کہیں جا کے اپنے آپ کو پیچھے کہیں کھڑا کر دے، تو وہ کون سے طریقے ذرا وہ فرمائیں. اس پہ بنیادی بات یہ ہے کہ ہر چیز پر ترجیح اور پرائرٹی اللہ کو دے. واہ. اپنے نفس اور اپنی خواہش کی غلامی چھوڑ دے. یہ بنیادی بات. ساری باتیں آگے اسی کی جزیات ہیں. اس سلسلے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پیش کرنا چاہتا ہوں جناب. اور یہ وہ آیت ہے جنید بھائی، اس وقت جو دنیا میں مسلمانوں کی عظمت زوال پذیر ہو چکی ہے، اور خاص طور پر غزہ کے اندر جو ہمارے مظلوم مسلمانوں کی حالت زار ہے، اس سب تناظر میں جو مسلم امہ کا کردار ہے، یہ آیت مقدسہ بتاتی ہے کہ وہ زوال کیوں ہے اور جو امت مسلمہ کو کرنا کیا چاہیے. اب دیکھیے، بتائیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اے محبوب آپ فرما دیں، سارے لوگوں کو بتا دیں، اے اہل ایمان، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے وہ مال جنہیں تم نے بڑی محنت سے کمایا، تمہاری تجارت جس کے نقصان کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، اور تمہارے گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں، اگر یہ سب چیزیں یعنی دنیا اور اس کا متاع اور اللہ کی مخلوق تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ کے حکم جہاد سے زیادہ پیاری ہو گئی، اللہ اکبر، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے. اللہ یعنی یہ بتا یہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے خلاف کوئی فیصلہ صادر کر دے گا. اللہ. اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کی، برے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا. یہ پڑھنے کے باوجود بھی ہم ڈر نہیں رہے. نہیں ڈرتے. ہاں 57 ہے لیکن ڈر نہیں رہے. نہیں ڈر رہے. ہاں کوئی بھی نہیں ڈر رہا. اب اس آیت مقدسہ نے سارا پول کھول نہیں دیا. ہاں بالکل. اس آیت مقدسہ نے زوال کی وجہ بتا نہیں دی کہ اللہ نے کیوں اپنا فیصلہ صادر کیا. اللہ نے کیوں ہمیں سریا سے پلٹ کر زمین پر دے مارا کہ ہم نے اللہ کو پیچھے کر دیا، اپنے مال و متاع، اپنے دنیاوی مفادات کو، اپنے چھوٹے یونٹس کے مفادات کو وہ اللہ سے آگے کر دیا. بالکل. حکم جہاد کو پس پشت ڈال دیا، اللہ کے حکم کو روند ڈالا. تو پھر یہی ہونا تھا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اب مطلب ہم نے معیشتوں کی قدر کی، اپنے مفادات کی قدر کی، اللہ کے احکامات کی قدر نہیں کی. تو اللہ کی قدر کیا ہے؟ اللہ کی قدر یہ ہے کہ ہر شے پر اللہ کو ترجیح دی جائے. اب حدیث پاک جو ابو داؤد اور حاکم میں موجود ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. فرمایا جس شخص نے محبت کی تو اللہ کے لیے. واہ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں نا، ہر کام اللہ کے لیے ہو. واہ. محبت کرے تو اللہ کے لیے. واہ. بیوی سے کرے، بھائی سے کرے، بہن سے کرے، والد سے کرے، والدہ سے کرے، انسانوں سے کرے، کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے. واہ. وَأَبْغَضَ لِلَّهِ. اور بغض اور عداوت کا معیار کہ وہ بھی اللہ کے لیے. واہ واہ. اگر کسی سے کسی مسئلے پر دل میں عداوت آئی وہ اللہ کے لیے ہو. سبحان اللہ. اپنے نفس کے لیے، اپنی ایگو کے لیے نہ ہو. اللہ اعطا للہ، کسی کو دے تو اللہ کے لیے. سوشل میڈیا کے لیے نہیں، تصویر کشی کے لیے نہیں، ویڈیوز کے لیے نہیں، ویوز کے لیے نہیں، اپنی دنیاوی شہرت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے.
وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو منع کرے تو وہ بھی اللہ کی، فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا یہ ترہ امتیاز ہو نا اس کا ایمان اللہ کامل کر دیتا ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، جب اس نے اپنی پرائرٹی یہ بنا لی کہ صرف اللہ، ہر شے پر غالب اللہ، اور میری ہر چاہت پر غالب اللہ، میری ہر فکر پر غالب اللہ، میری ہر سوچ کا محور اور مدار اللہ، تو پھر اس کا ایمان کامل ہے۔ واہ، یہی وہ بندہ ہے جو اللہ کی قدر کرنے والا۔ فائنلی وقت بالکل سمٹ گیا پریسائزلی، بس سناپسس کی صورت میں یہ جو علامات ہیں ذرا کچھ بتلا دیجئے کہ جو رب کی بے قدری پہ دلالت کرتی ہیں۔ جنید بھائی، ایک مسلمان بھی اللہ کی بے قدری کر سکتا ہے اور کر رہے ہیں۔ ٹھیک، وہ کیسے ہے کہ اللہ پر ایمان تو ہے، اللہ کی بنیادی پہچان بھی ہے، لیکن اس کے حکم عبادت کو پورا نہ کرنا، نماز سے غافل رہنا، یہ بھی اس کی بے قدری ہے۔ یہ جو کتاب الہی ہے، جو ہمارا دستور حیات ہے، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہے، کھولتے ہی نہیں ہے۔ اسی کے اندر اللہ کی قدر کا مختلف پہلوؤں سے احاطہ فرمایا گیا ہے۔ اس قرآن کو پڑھیں، یہ اس اور کی بے قدری کا بھی بتا دیا، بے قدری کا بھی بتایا گیا۔ اچھا، اسی طرح اللہ کی نعمتیں اس پر شکر گزار ہوں۔ اس کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ سود کھائیں، ایک طرف سے آپ لوگوں کو لوٹیں، ایک طرف سے آپ لوگوں کے جیب صاف کریں، ان کو فراڈ کریں، آپ جھوٹ بول کے چیزیں بیچیں، قسمیں کھا کر بیچیں۔ زمانے کے اندر آپ اللہ کے حکموں کو تہو بالا کریں اور روٹی کھانے بیٹھیں اور کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ اس کی قدر نہیں ہے۔ شکر اصل یہ ہے کہ زبان سے بھی شکر ہو، ہاتھ سے بھی شکر ہو، سوچ سے بھی شکر ہو، پاؤں سے بھی، ہر عضو سے شکر ادا ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وسیع پر تناظر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ علامت جو بے قدری پر دلالت کرتی ہے آج کے زمانے میں، وہ دینی شعائر کو غیر اہم قرار دینا ہے۔ عام طور پر باتیں ہوتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں قربانی کا موسم آتا ہے تو لوگ قربانی پر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں، لاجک تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم حج کے موسم میں دیکھیں، لوگ کہتے ہیں یار ان کو کیا ہو گیا، لاکھوں روپیہ لگا کے وہاں چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اپنی عقل سے اعتراضات اٹھا کر ایک مسلمان اگر اس طرح کی حرکت کرے تو یہ شدید بے توقیری اور بے قدری ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ کی قدر یہ ہے کہ بندہ اللہ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے، اسی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، اللہ کی قدر بھی ہوتی رہے گی، عبادت بھی ہوتی رہے گی، آخرت بھی سنورتی رہے گی۔ بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے، بڑی پرمغز اور بڑی خوبصورت گفتگو آج ناظرین سورۃ الزمر کی آیت نمبر 67 کی ابتدائیے کی روشنی میں رہی۔ اگین وہی بات، آپ ادھر ادھر کہیں بھی اسکیپ وے تلاش کر لیں، کوئی بھی راستہ تلاش کر لیں، الٹیمیٹ یہ ذہن میں رکھیے گا آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آنا ہے۔ اب آپ پکڑ کر لائے جائیں، یعنی مثال کے طور پہ جو ہے وہ آپ کی گردنوں کے اندر جو ہے توق ڈالا جائے تو لائے جائیں تو بھی لائے جائیں گے، اور اگر آپ اپنے دل سے آئیں گے تو بھی آپ آئیں گے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ جب آپ آئیں گے نا تو وہ قدردان کی حیثیت سے آئیں گے، پھر مقام اور مرتبہ کچھ اور ہوگا۔ تو قدردانوں میں اپنے آپ کو شامل کیجئے، نہ کہ ان لوگوں میں جو ناقدر ہیں معاذ اللہ۔ کتاب الشفا، رحمت الہی کے حصول کا وظیفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ رات کے طویل سجدے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دیتے ہیں اور دوزخ کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں۔